جو شریعت اور آئین کو نہیں مانتے ہم انہیں پاکستانی نہیں مانتے. کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل علماء کنونشن سے خطاب. کہا احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے. پاک فوج اللہ کے حکم کے مطابق فساد فی الارض کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس ملک پر لاکھوں عاصم منیر سیاستدان اور علماء قربان. پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے. جو یہ کہتے تھے ہم نے 2 قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا وہ آج کہاں پر ہیں. بولے پاکستان نے 40 سال سے زیادہ لاکھوں افغانوں کی مہمان نوازی کی. ہم انہیں سمجھا رہے ہیں فتنہ خارج کی خاطر ہمسایہ برادر اسلامی ملک کی مخالفت نہ کریں. غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کی آنسو روتا ہے. فلسطین سے سبق ملتا ہے کہ اپنی حفاظت خود کرنی اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. جتنی پاکستان کو آج قومی یکجہتی اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے شاید وہ پہلے کبھی نہیں تھی. سپہ سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں سیاسی حکومت پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہمارا جو اشتراک ہے وہ یقیناً قابل دید ہے. قرآن کے نہ صرف وہ حافظ ہیں بلکہ آپ نے خود دیکھا قرآن کریم کا نور نہ صرف ان کے دماغ اور دل میں رچا بسا ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے. سنگین معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے حکومت اور آرمی چیف یکجان دو قالب کی طرح یکسو ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کا علماء و مشائخ کانفرنس سے خطاب. کہا آرمی چیف کی گفتگو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حافظ قرآن ہیں. قرآن پاک کا نور ان کے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے. سپہ سالار کا پاکستان کے بہترین مفاد میں سیاسی حکومت سے اشتراک قابل تعریف ہے. پاکستان کو آج قومی یکجہتی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے. 9 مئی کو پاکستان کی تاریخ کا دلخراش واقعہ رونما ہوا. علماء کرام آگے بڑھیں. تقسیم کی سیاست کے خلاف آواز اٹھائیں. جیل سے پیش گوئی کر رہا ہوں. حکومت کے پاس 2 ماہ کا وقت ہے. یہ دلدل میں پھنستے جا رہی ہیں. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے معافی مانگ لی. 9 مئی واقعات پر انصاف چاہتے ہیں. اگر سی سی ٹی وی میں تحریک انصاف کے لوگ ملوث نکلے تو معافی مانگوں گا. صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں. مجھ سے مذاکرات کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا. جتنے مقدمات بنانے ہیں بنا لیں. کوئی ڈیل نہیں کروں گا. ڈیل وہ کرتا ہے جس نے کوئی جرم کیا ہو. حکومت کی پوری کوشش ہے پی ٹی آئی کسی طرح ختم ہو جائے. موجودہ حکومت کی زیر نگرانی دوبارہ الیکشن ہوئے تو ہم نہیں مانیں گے. توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ میں 11 روز کی توسیع. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. الیکشن ترمیمی ایکٹ قانون بن گیا. صدر آصف زرداری نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کی تصدیق کر دی. قانون کے تحت 3 دن میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے والا رکن کسی دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا. کسی جماعت میں شامل نہ ہونے والا رکن آزاد تصور ہوگا. آر او کے پاس پارٹی ٹکٹ جمع نہ کرانے والا رکن بھی آزاد تصور کیا جائے گا. کوئی نشست نہ جیتنے والی پارٹی اور مخصوص نشستوں کے لیے فہرست نہ دینے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوگی. کی بات کر رہے ہیں تو میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی ہوگی مایوسی ہوگی مایوسی ہوگی. ٹھوک بجا کے بجٹ پاس ہوا تھا. ٹھوک بجا کے سب اس پہ کھڑے ہوں گے. فیصل وارا کی ایک اور سیاسی پیش گوئی درست ثابت. سینیٹر فیصل وارا نے کہا تھا قانون میں ترمیم پارلیمنٹ کا اختیار ہے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کو مایوسی ہوگی. بجلی کی قیمت میں کمی کے لیے مشاورت جاری ہے. بہت جلد اعلان ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں
عوام کا بوجھ کم کرنے کے لیے آرمی چیف اور اتحادیوں سے مشاورت کر کے جامع منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ نواز شریف، آصف زرداری اور بلاول سے مشاورت ہو رہی ہے۔ کل صدر سے اس موضوع پر بات ہوئی۔ کمیٹیوں کے درمیان ملاقات میں جلد مشاورت ہوگی۔ آرمی چیف خود اپنے ساتھیوں سمیت مشاورت میں شامل ہیں۔ عام آدمی مہنگائی میں پس گیا ہے، قرضوں سے جان چھڑانی ہے تو روکھی سوکھی کھانا ہوگی۔ خدا کرے یہ IMF کا آخری پروگرام ہو۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر۔ نیپرا نے بجلی ₹2.56 فی یونٹ مزید مہنگی کر دی۔ اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا توانائی شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ ٹاسک فورس اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں بولے ہر چیز کا معاملہ پاور سیکٹر پر آ کر رک جاتا ہے۔ پاکستان میں بجلی کی پیداواری لاگت کو نیچے لے کر آنا ہے۔ معاون خصوصی محمد علی بولے دیکھ رہے ہیں کس طرح سرکار اور صارف پر بوجھ کم پڑ سکتا ہے۔ ٹاسک فورس IPPs کے معاملے کا بھی جائزہ لے گی۔ حکومتی کمیٹی تو شروع یہیں سے کرتی ہے کہ آپ کے مطالبات ہمارے بھی مطالبات ہیں۔ جب حکومت کے بھی مطالبے یہ ہیں، 25 کروڑ لوگوں کا مطالبہ بھی یہی ہے، تو پھر حکومت کو ماننے میں کیا پریشانی؟ ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں۔ IPPs کو لگام دو، تنخواہ دار کے ٹیرف کو کم کرو، بڑے جاگیردار پر ٹیکس لگاؤ۔ مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا۔ مطالبات کی منظوری کے لیے آج لیاقت باغ سے مارچ کا آغاز ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں بجلی کا بل ادا کرنا لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا۔ IPPs کو لگام دو، تنخواہ دار پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرو، جاگیردار پر ٹیکس لگاؤ۔ عوام ہمارے اور حکومت کے مطالبات ایک ہی ہیں تو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا حتمی دور آج ہوگا۔ مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف کراچی میں گورنر ہاؤس پر بھی دھرنا جاری۔ امام کی 7 روزہ خیر سگالی دورے پر پاکستان آمد۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے شیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر کا استقبال کیا۔ معزز مہمان صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور علماء کرام سے ملاقاتیں کریں گے۔ فیصل مسجد میں کل نماز جمعہ پڑھائیں گے۔ امام مسجد نبوی لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے بھی ملاقات کریں گے۔ جاپان میں 7.1 شدت کا زلزلہ۔ ساحلی علاقے کوچی اور میازاکی میں سونامی وارننگ جاری۔ جاپانی حکام کا کہنا ہے 1 میٹر تک بلند لہریں ساحل سے ٹکرا سکتی ہیں۔ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔